شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ نفس انسانی کے 3 درجے ہیں۔ انسان ہے، اللہ نے نفس عطا کیا ہے۔ ایک نفس یہ ہے کہ انسان کو گناہ کرنے پر ابھارے، گناہ کرنے پر مجبور کرے، کسی فاحشہ چیز کو وہ نفس خوبصورت بنا کر پیش کرے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ نفس امارہ، نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ آپ سے نماز چھوڑوائے۔ نفس امارہ کا کام یہ ہے آپ کو برائی کی طرف راغب کرے۔ نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ ایک مسلمان سے حسد رکھنے کی جو ہے تلقین کرے۔ نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نگاہ سے دیکھنے پر ابھارے۔ یہ نفس امارہ کے کام ہے۔ 3 درجے ہیں نفس انسانی، مگر ایک درجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے یہ شخص، یہ نفس جو ہے ہمیشہ تلقین کرتا ہے۔ اندر سے جو آواز نکلتی ہے یہ کام غلط ہے۔ جب آپ کسی غلطی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ مت کرو، وہی نفس لوامہ ہے۔ جب آپ نماز چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نماز میں سستی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ اے بندے وضو کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر، جا اللہ کی بارگاہ میں اپنے جوانی کو رکھ دے۔ یہ نفس لوامہ ہے جو اندر سے آواز ہے۔ جب آپ کسی کی طرف بری نگاہ سے جب پیش ہوتے ہیں، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بھی گھر میں بہن بیٹیاں ہیں، مت ایسا کر، تیرے بھی پاس خاتونیں ہیں، ایسا مت کر۔ تو آج کسی کی طرف نگاہ کر کے گندی نگاہ سے تاکتا ہے، تیری بہن کی بھی طرف تاکا جائے۔ یہ جو آواز اندر سے آتی ہے نفس لوامہ، آپ کو برائی سے ہر لمحہ وہ روکتا ہے، ہر لمحہ آپ کے قدم کو پکڑتا ہے کہ نہیں، گناہ مت کر۔ دونوں نفسوں میں زمانے تک کی لڑائی چلتی ہے، اور جب نفس سے امارہ گناہ کر کر کے چونکہ غذا ہے، نفس امارہ کی غذا کیا ہے؟ گناہ۔ جب کسی چیز کی غذا بولتے ہیں کھانے پینے کی چیز، کھانے پینے کی چیز، جب کسی چیز کی غذا مکمل ہونے لگے، اس کو کھانے پینے کا سامان ٹائم پہ ملنے لگے، وہ چیز تندرست ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، فربا موٹی ہو جاتی ہے۔ اور جس چیز کو وقت پر کھانا نہ ملے، ٹائم پر اس کو پانی نہ ملے، دن بدن وہ شخص، وہ چیز کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے۔ تو نفس لوامہ اور نفس امارہ، ان دونوں کی باتوں کو آپ سمجھ لیں۔ جب نفس امارہ گناہ پر ابھارتا ہے، اسے بھوک لگی ہے، اور جب آپ گناہ کر لیتے ہیں، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اسے کھانا مل جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر جب دوبارہ گناہ کرتے ہیں، پھر جب نفس امارہ آپ کو گناہ پر ابھارتا ہے، پھر جب گناہ آپ کر لیتے ہیں، اسے پھر کھانا مل جاتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے، اور نفس لوامہ وہی منع کرتا ہے۔ اسی وقت نفس لوامہ منع بھی کرتا ہے، گناہ مت کرو، گناہ مت کرو۔ تو دونوں کی لڑائی میں آپ نے ایک کو کھانا دیا اور ایک کو کھانا نہیں دیا۔ جو برائی پر ابھار رہا تھا آپ کو نے کھانا دے دیا، مضبوط ہو گیا وہ، اور جس نے برائی سے منع کیا تھا آپ کو، اس کو آپ نے کھانا نہیں دیا، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی، وہ وہیں سے کمزور ہونا شروع ہوا۔ ایک وقت آتا ہے کہ نفس لوامہ مر جاتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ نفس لوامہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر آپ کے من میں
یہ خیال اٹھنا بھی بند ہو جاتا ہے کہ یہ کام برا ہے یا اچھا ہے۔ اسی ٹائم انسان کا نفس اسے ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی ٹائم انسان گناہ کر کے بھی بے چین نہیں ہوتا۔ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، اسے کوئی اپنے چہرے پہ اس کو کوئی شکن نہیں ہوتی، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جو نفس تھا، جس نے گناہ پر روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مامور کیا تھا، اس کو آپ نے ختم کر ڈالا۔ اور ایک دن آتا ہے کہ پھر آپ نماز چھوڑے، آپ کے بیٹے نماز چھوڑے، آپ کی بیوی نماز چھوڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ اس نفس کو آپ نے مار دیا ہے، اس نفس کو آپ نے کمزور کر دیا ہے۔ دو نفسوں کی میں نے بات کی، نفس امارہ، نفس لوامہ۔ نفس امارہ کا کام ہے برائی پر ابھارنا، اور نفس لوامہ کا کام ہے برائی سے منع کرنا۔ ایک نفس اور ہے، 3 درجے ہم نے بتائے، نفس انسانی کے 3 درجے۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہے، بات سمجھیے گا، یہ وہ نفس ہے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے مسجد میں لا کر اپنی کڑیل جوانی کو رکھ دیتا ہے، تو یہی وہ نفس ہے جو اسے سکون پہنچاتا ہے، اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اس کے من میں تازگی پہنچاتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے، نفس مطمئنہ۔ اس کا کام ہے آپ اللہ 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 کا ذکر کریں، اور اس ذکر پر جب دل میں ٹھنڈک پہنچنے لگے، یہی وہ کام ہے نفس مطمئنہ کا، کہ اللہ اللہ کے ذکر پر دلوں میں ٹھنڈک پہنچائے۔ اللہ نے اسے اس لیے معاف کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ 3 باتیں ہم نے آپ کو بتائی، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے، بات کو سمجھیں آپ۔ میں کسی واقعے پہ نہیں جا رہا ہوں، بہت گہرائی میں اتر کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت گہرائی میں اتر کر۔ پورا رمضان گزر جاتا ہے، وجہ کیا ہے کہ نماز کے لیے دل مائل نہیں ہے، پورے دن بے نمازی ہو کر گزر جاتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ بے چینی نہیں آتی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے مجھ کو فون کیا، بولا کہ دعا کر دیجیے، یہ کر دیجیے۔ میں نے برجستہ اس سے پوچھا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کہا کہ کبھی کبھی چھوٹ جاتا۔ میں نے کہا جس دن نماز چھوٹا کرے اس دن پورے دن کھانا مت کھایا کرو، نفس کو توڑ ڈالو۔ نفس آپ کو نماز سے روکتا ہے نا، روکتا ہے تو آپ اس نفس کو کھانا مت دو نا، ایک دن کھانا چھوڑ دو، دوبارہ انشاءاللہ وہ کبھی نہیں کہے گا نماز مت چھوڑ۔ یہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب آپ کا من لگے کہ اب نماز تھوڑا چلو کل سے پڑھیں گے، فوراً فیصلہ کر لو کہ آج کھانا نہیں کھانا، تاکہ اسے تکلیف پہنچے، اسے ڈنڈے کی مار جس طرح پڑتی ہے، کسی شخص کو پیٹا جائے، اسی طرح اپنے نفس کو بھوک کے ذریعے پیٹو، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے من میں سوچ لیا کہ میں آج سے گناہ نہیں کروں گا تو وہ باز آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت اور بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جو بات کی ہے بھوک اور پیاس اور شدت کی، اس سے آپ سمجھیے یہ سارا نفس کا کھیل ہے جو آج یہ سب کام گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ گھر میں پورے لوگ بے نمازی ہیں، پورے لوگ بے نمازی ہیں، افسوس نہیں ہوتا ہے؟ مر چکا ہے جس میں نے بات کی ابھی، وہ نفس لوامہ جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، جو آپ کو ابھارتا کہ اے بندے غلط کر رہا ہے تو، تیرے پریوار میں غلطی ہو رہی ہے جو نماز سے دور ہو گئے۔ نفس لوامہ کا کام ہے کہ آپ کو منع کرے گناہ مت کرو، امارہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ 90% طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مگر معاشرے میں کسی کو تکلیف کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، مسجدیں خالی رہ جاتی ہیں، معاشرے میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ وجہ یہی کہ جو نفس لوامہ ہے، جو آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ گناہ مت کرو، اس کو آپ نے کھانا نہیں دیا۔ اس کی غذا یہی تھی کہ جب وہ منع کرے کہ یہ کام نہ کرو
فوراً آپ مان جاتے تو نفس لوامہ اور مضبوط ہو جاتا اور طاقتور ہو جاتا، اور نفس امارہ وہیں ایک پوائنٹ کمزور ہو جاتا۔ جب دل میں یہ خیال آتا، فجر میں آنکھ کھلتی، آنکھ کھلنے کے ٹائم میں یہ ہوتا چلو ابھی کچھ دیر میں پڑھیں گے، یہ چال ہے نفس امارہ کی۔ کیوں آپ کو یہ ٹائم دے رہا ہے کہ چلو کچھ دیر میں پڑھیں گے؟ آنکھ کھلی فوراً اٹھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فوراً جا کے اللہ کے دیے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، وہیں پر نفس امارہ ایک پوائنٹ کمزور ہوگا اور نفس لوامہ ایک پوائنٹ اور مضبوط ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندگان خدا ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو لذت جو سرور انہیں نماز میں ملتی ہے، وہ لذت وہ سرور انہیں کسی چیز میں نہیں ملتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے جنت میں جانے سے بہت بہتر لگتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ یہی وجہ ہے انہیں لذت ملنے لگتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے نفس لوامہ کو طاقت دی، غذا پہنچائی، کھانا دیا، وہ مضبوط ہو گیا، اور نفس امارہ کو پکڑ کے پیٹا ہے، کمزور ہوا ہے وہ۔ اس لیے نفس امارہ کی اب اوقات نہیں ہے کہ نماز چھوڑوائے ان بزرگوں کی۔ تو میرے عزیزوں، اپنے دل پر، اپنے اندر جھانکو، یہ کون سی چیز ہے جو جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو سنتیں چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اسے پکڑو آپ۔ نماز جمعہ کے بعد امام دعا کرتا ہے، دعا کے بعد فوراً مسجد چھوڑ کے بھاگتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے؟ اسے پکڑو طاقت سے۔ وہی ہے نفس امارہ، کہتا ہے چلو نماز ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ سنت رسول پر لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، سنت رسول ادا کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی اولادیں قربان کر دی ہیں۔ آپ جو ہیں مسجد چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اندر کا جو چور ہے وہ نفس امارہ ہے، اسے پکڑو، اور جس دن اسے پکڑ لو گے انشاءاللہ دوبارہ جمعہ جب آئے گا طبیعت نہیں چاہے گی کہ آپ جمعہ کے بعد سنتیں چھوڑیں گے، کبھی دل میں خیال نہیں آئے۔ بس فکر اس بات کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے، ہمیں ایکٹیو رہنا پڑے گا۔ میں نے بہت پہلے ایک مثال دی تھی کہ راہ چلتے وقت جب بائک چلاتے ہیں تو جب کوئی مسافر ہاتھ دے کر روکتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ بیٹھا لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں پتہ کیسا آدمی ہے، تو دل جدھر مائل ہوتا ہے انسان اسی پر عمل کر لیتا ہے۔ اگر دل مائل ہو گیا کہ آدمی اچھا ہے بیٹھال تو لیتے ہیں، مگر 1 سیکنڈ آپ کا نظریہ اپنے جیب سے ہٹتا نہیں۔ جیسے ہی اس شخص کو آپ اتارتے ہیں فوراً جیب چیک کرتے ہیں، کیوں؟ یہ آپ ایکٹیو تھے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی شخص چور رہا ہو نہ ہو جیب میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ صاف کر لیا۔ اسی طرح جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ ہر لمحہ اپنے دل پر ایک پہرہ دار بٹھا کے رکھتے ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کوئی ایسی چیز آ جائے جو میرے تمام اعمال کو برباد کر دے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے، اعمال کو برباد کر دے، مجھے خبر نہ ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ فکر میں ڈوبے رہیں، ہر لمحہ اس کی ضرورت محسوس کریں کہ مجھے اپنے اعمال کی نگہبانی کرنی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔